مال کو یہاں سہارا قرار دیا جا رہا ہے، مال اڑانا بھی نہیں ہے، اڑانے کا پھر مطلب یہ ہے کہ جمع کر کے رکھنا ہے، اور یہ ہر انسان کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مال اڑانا نہیں ہے، زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے، اندوختہ کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ سہارا ہے، یہ پشت پناہ ہے۔ انسان کے پاس جب کچھ مال بچا ہو کر رکھا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کی کمر سیدھی رہتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور جس انسان کے پاس کچھ بھی مال بچا ہوا ہے، انہیں جمع کر کے رکھا ہوا نہیں ہے، اس کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے مال کمانا بھی چاہیے جائز طریقے سے، اور جائز طریقے سے مال کمایا ہوا اڑانا بھی نہیں چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے۔ زندگی میں کس مرحلے میں انسان کو ضرورت پڑ جائے تو یہ قرآن کی تاکید ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء سے کر رہے۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ 174 اس کی آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ اس میں خاص طور پر عورتوں کے سلسلے میں، ان کے حق کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ میراث میں عورتوں کا حق بیان کیا گیا ہے، پھر عورتوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے، اچھا رویہ رکھا جائے، اچھی زندگی ان کے ساتھ گزاری جائے، ان کے نان نفقے خرچے کا ذکر ہے۔ حلال اور حرام رشتے کون کون سے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کون سے عورتیں حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خاندان میں اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کا بھی اس صورت میں ذکر ہے۔ جب یہ صورت اتر رہی تھی اس وقت کے حالات آپ اگر دیکھیں تو عورتوں کے سلسلے میں بہت برے تھے۔ مذہبی کتابوں میں عورتوں کو گناہ کا، پاپ کا دروازہ بتایا گیا تھا، منحوس قرار دیا گیا تھا، اور عورتوں کے حق تلف کیے جا رہے تھے۔ ایک مظلوم صنف تھی عورت جس پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی۔ اس ماحول میں قرآن نے ایک پوری مکمل صورت اتار دی جو قرآن کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا، عورتوں والی صورت۔ قرآن میں کہیں بھی مردوں والی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن النساء عورتوں کے نام سے یہ صورت رکھی گئی، عورتوں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، اسلام میں ان کی کیا عظمت ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، یہ بتلانے کے لیے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ اس آیت سے جو عام طور پر نکاح کے خطبے میں سب سے پہلی آیت پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، یا ایمان والے بھی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں بنائی، پھیلا دی۔ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ اسلام کا ایک نظریہ ہے، اسلام کا ایک تصور ہے، سوچ ہے، اور انقلابی نظریہ ہے۔ جس طرح اللہ ایک ہے، یہ اسلام کا ایک نظریہ ہے توحید کا، اسی طرح سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں اور سب برابر ہیں۔ یہ بھی اسلام کی ایک سوچ ہے، تصور ہے۔ جس وقت قرآن اتر رہا تھا
اس وقت یہ نہیں تھی، اور آج تک انسانوں کی یہ سوچ نہیں بنی ہے۔ انسانوں کی تو یہ سوچ تھی، بہت سارے مذاہب میں طبقاتی نظام تھا۔ طبقاتی نظام کا مطلب ہندی میں کہیے ورن سسٹم، ذات پات کا سسٹم، یہ آج بھی دنیا میں ہے۔ اور مذہبی لوگوں نے انسانوں میں یہ بات گھڑ رکھی تھی، بنا رکھی تھی، پھیلا رکھی تھی کہ انسانوں میں اونچ نیچ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے گویا منہ سے پیدا کیے گئے ہیں، دماغ سے وہ اونچی ذات کے بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بازو سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کا کام محنت، کمائی، مشقت کا کام۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایشور کی ران سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ پیر سے، جو پیر سے پیدا کیے گئے ہیں وہ انتہائی گھٹیا ہیں، شودر ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔ یہ تصور تھا، یعنی اونچ نیچ کا جو تصور تھا، اسلام نے اس پر قدغن لگائی ہے، اس کو نکارا کہ نہیں، انسان ہونے کے ناطے سے سب برابر ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اور پھر آدم اور حوا کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی اس دنیا میں۔ اس سے ایک اور بھی اسلام نے سوچ دی، قرآن نے، کہ انسان جو موجودہ شکل ہے اسی شکل میں پہلے بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی انسان سے دوسرے انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ پھیلا ہے۔ انسان سے ہی انسان آگے بنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی حیوان تھا، کوئی خاص قسم کی چیز تھی، پھر اس نے ترقی کی، ترقی کرتے 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 آج انسان کی یہ شکل بنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے ڈارون کی تھیوری، ڈارون کا نظریہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان یہ جو موجودہ جو شکل ہے اس میں نہیں تھا، پہلے کوئی بندر کی قسم کا تھا، پھر اس نے ترقی کرتے کرتے اب انسان بنا ہے۔ تو یہ نظریہ قرآن کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بندر الگ مخلوق ہے، انسان اس سے ترقی کرتے موجودہ شکل اس نے اختیار نہیں کی ہے، بلکہ پہلے ہی دن سے انسان کو اللہ نے انسان ہی بنایا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اپنے رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم مانگتے ہو۔ انسان جب کسی سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ کے واسطے دے دو، اللہ کا واسطہ بیچ میں لاتا ہے۔ والارحام، اور رشتہ داری سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کا کہا ہے ان کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے پرہیز کرو، بچو۔ اور رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرابت داری، ناطے داری، رشتہ داری کو مت توڑو۔ انسان دو چیزوں سے ہی مانگتا ہے، ان کا واسطہ دے کر، یا تو اللہ کا واسطہ دیتا ہے یا قرابت داری، رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہے۔ بھائی جان مجھے یہ دے دو، چچا جان میرا خیال رکھو، جو بھی رشتہ ہوتا ہے اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تو کہا اللہ سے بھی ڈرنا ہے جس کا تم واسطہ لاتے ہو، اور رشتہ داری سے بھی ڈرنا ہے، رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھو اللہ تم پر نگراں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ رشتہ داری کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن، عربی میں رشتہ داری کے لیے جو لفظ آیا ہے نا وہ رحیم کا آیا ہے، رحیم، را ہا میم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتہ داری یہ رحمان کا حصہ ہے، رحمان سے نکلا ہے۔ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، اس میں بھی را ہا میم ہے، تو رحیم رشتہ داری رحمان سے نکلی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ رحم یہ رحمان کا حصہ ہے، جو اس کو جوڑے گا رحمان اسے جوڑے گا، جو اس کو توڑے گا رحمان اسے توڑ دے گا۔ بلکہ غالباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا، رشتے ناطے کو، تو رشتہ داری نے اللہ کا سہارا لیا، رحمان کا سہارا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ رشتہ داری نے کہا کہ یہ تیری پناہ میں آنے والا ہے،
یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کہا کس سے؟ کیا میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پناہ لیتی ہوں اس بات سے کہ مجھے توڑا جائے گا، میرے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا، میرے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، رشتے ناتوں کو توڑا جائے گا. تو اللہ نے کہا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ من وصلکی وصلہ اللہ ومن قطعکی قطع اللہ، جو تجھے جوڑے گا میں اللہ اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اللہ اسے توڑوں گا. پھر حدیث میں رشتہ داری توڑنے کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہے، اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں بڑے اجر ثواب کا اور دنیاوی فائدوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا اللہ تم سب پر نگراں ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. رشتہ داری کا خصوصی طور پر خیال رکھا گیا ہے. رشتہ داروں میں جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں ایک تو عورت ہوتی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور دوسرے رشتہ دار عورتیں ہیں، یہ کمزور میں شمار کی جاتی ہے. اور دوسرا یتیم. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، وہ بھی بیچارہ کمزور ہے، بے سہارا ہو گیا ہے، ان کا حق بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یتیموں کا ذکر کیا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. یتیم کا سرپرست عام طور پر کون ہوتا ہے؟ بڑا بھائی ہوتا ہے، یا چچا ہوتا ہے، یا کوئی اور قریبی تایا، قریبی رشتہ دار ہوتا ہے. تو بہت سی مرتبہ ان کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں. یتیم کا تو والد تو ہے نہیں، اب ان کا مال ہڑپ کر لینا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. تو اللہ نے فرمایا یتیموں کو ان کا مال ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور خبیث کہتے ہیں گندے مال کو، طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو. خبیث کا ترجمہ اچھا بھی برا بھی کر سکتے ہیں، خراب بھی کر سکتے ہیں، طیب کا مطلب اچھا کر سکتے ہیں. تو کہا کہ خراب مال کو اچھے کے بدلے مت بدلو. یتیم سرپرستی میں ہے بڑے بھائی کی، چچا کی، یا دوسرے قریبی رشتہ دار کی. یتیم کا کچھ مال ہے، اور اس کا خود کا سرپرست کا بھی، گارجین کا بھی کچھ مال ہے. اس کا مال خراب ہے اور یتیم کا مال اچھا ہے، تو بدل دیا. جیسے اگر زمین کا کوئی حصہ اس کے آیا ہے وراثت میں، بڑا بھائی اب سرپرست بن گیا ہے، مین بازار میں ایک پلاٹ ہے یا زمین کا حصہ ہے، دکان ہے، اور ایک بازار سے ہٹ کر ہے، تو بیچارے یتیم کو وہ دے دیا کہ تمہارا یہ حصہ ہے، اور مین جگہ پر جو ہے وہ خود اپنے پاس رکھ لیا ہے. یا کھیتی باڑی ہے، ایک حصے میں اچھی پیداوار ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں اچھی نہیں ہوتی ہے، اور یتیم کا حصہ تو وہ آ رہا ہے جو اچھا ہے، لیکن اس کے بدلے میں خود رکھ لیا اور یتیم کو اس سے محروم کر دیا، خراب مال دے دیا. کہ اس طرح مت بدلو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. ایسا ہوتا ہے کہ سرپرست یتیم بچے کی سرپرستی کر رہا ہے، چونکہ ہر چیز کا الگ انتظام نہیں کر سکتے. اب کھانا پک رہا ہے یتیم کا، یتیم کے لیے تو 3-4 روٹی ہے کافی ہے، ان کے ساتھ اس کا بھی مال آٹا گوندا جا رہا ہے تو زیادہ لیا جا رہا ہے، اور اس شکل میں زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. کوئی کہے گا تو بھائی کھانا الگ الگ تو ہم نہیں پکا سکتے، اس میں کافی تکلیفیں ہیں، کافی رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، کہ سارے گھر والوں کے لیے الگ پکے اور یتیم کے لیے الگ پکایا جائے، اس میں بڑی پریشانیاں ہیں. تو ساتھ ملا لیا. اب ساتھ ملانے کی شکل میں اس کا جو حصہ ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو کہا کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. بعض مرتبہ یتیم بچی ہوتی تھی، اور یتیم بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے اچھا خاصا مال چھوڑا ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے، تو جو اس کا سرپرست ہے، جیسے بعض مرتبہ چچا کا لڑکا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایسا سرپرست ہے جس سے نکاح جائز ہے اس بچی کا، تو وہ سرپرست کیا کرتا تھا کہ بھائی اس بچی سے نکاح کر لیتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کی جائیداد کہیں نہ جائے، میرے پاس ہی آئے. ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا.
دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مہر وغیرہ کے سلسلے میں کون پوچھنے والا ہے، اس کو مہر دیا کہ نہیں دیا، اس کے مناسب دیا کہ نہیں دیا، یہ بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو مہر کے سلسلے میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بچیوں پر ظلم ہوتا تھا، ناروا سلوک ہوتا تھا، اور مہر کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں خاص طور پر کہا اگر یتیم بچیوں کے سلسلے میں تمہیں یہ ڈر اور اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے، دوسری عورتیں بہت ساری ہے دنیا میں، کیا ضروری ہے کہ اسی یتیم بچی سے تم نکاح کرو؟ تو دوسری عورتوں سے شادی کر لو، دو دو تین تین چار چار، چار تک کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو کہا دوسری عورتوں سے شادی کر لو اس یتیم بچی کو صرف اس کی جائیداد ہڑپنے کے لیے، صرف مہر نہ دینا پڑے اس کے لیے، تم اپنے پاس رکھ رہے ہو، اپنے نکاح میں لا رہے ہو۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ خوبصورت بچی ہے تو اپنے نکاح میں لے لیا، مال بھی آ گیا، بچی بھی آ گئی، اور مہر کے سلسلے میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر بیچاری وہ سانولے رنگ کی ہوتی تھی، رنگ اس کا خوبصورتی نہیں ہوتی تھی، تو نکاح بھی نہیں کرتے تھے اور دوسری جگہ شادی بھی نہیں کرتے تھے، خود بھی نکاح نہیں کر رہے ہیں، دوسری جگہ بھی شادی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ شادی کر لی تو پھر مال ساتھ میں لے جائے گی اپنا، وہ اس کی حقدار ہے، اور خود رنگت کی وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے تو اس کو روکے رکھتے تھے، یہ ظلم ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اسی سے شادی کرنا یا اس طرح اس کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہے تو ایسا مت کرو، نکاح کہیں اور کر لو، تم اس یتیم بچی کا مال جو اس کے باپ نے چھوڑا ان کے حوالے کر دو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر 4 نکاح تم کر رہے ہو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے کرو۔ دیکھیے اسلام میں بہت ساری چیزوں پر جو دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں ان میں سے ایک نکاح کا مسئلہ بھی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ہر مسلمان 2 2 3 3 4 4 نکاح کرتا ہے، عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں میں بھی مسلمانوں سے زیادہ 2 2 نکاح کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک مدعا بنایا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالا گیا اس سلسلے میں، تو دیکھیے اسلام 4 عورتوں سے نکاح کوئی ضروری نہیں قرار دیتا ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، نہ مرغوب، یعنی پسندیدہ چیز بھی نہیں کہ ترغیب دیتا ہو، اجر و ثواب بتاتا ہو کہ 1 سے زائد نکاح کرو گے یہ ثواب ملے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بس یہ جائز ہے۔ جائز اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ حالات ایسے بنتے ہیں کہ مرد کے لیے دوسرا یا تیسرا یا چوتھا نکاح ضروری ہو جاتا ہے، عورت کے حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں بعض مرتبہ، تو اس وجہ سے یہ اجازت دی ہے، کوئی ضروری نہیں قرار دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح تھے، اس پر اعتراض کرتے ہیں دشمنان اسلام، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ محمد عیاش تھے، حالانکہ اس اعتراض کے بھی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نکاح کیا ہے وہ ایک شادی شدہ عورت سے، بلکہ 2 مرتبہ جو ہے پہلے ان کی شادی ہو چکی ہے، پھر حضور علیہ السلام کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئے، اور عمر میں اپنے سے بڑی 15 سال کی عمر بڑی تھی حضرت خدیجہ کی، ان سے شادی کی ہے۔ آج کا نوجوان کوئی شادی شدہ عورت سے نکاح کرتا ہے؟ مجبوری ہو، کہیں کوئی عورت مل ہی نہیں رہی ہو لڑکی تو جا کے شادی کرتا ہے، ورنہ تو یہی کوشش کرتا ہے کنواری عورت سے شادی ہو۔ اور پھر یہ کہ دوسرے نکاح جتنے بھی حضور علیہ السلام کے وہ 50 کی عمر کے بعد ہوئے، یعنی اس سے پہلے کی عمر صرف ایک عورت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، 50 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی دوسری شادیاں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شادیاں صرف عیاشی کے لیے نہیں ہوئی تھی، ہے نا، صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ دوسرا مقصد اس میں تھا، اور مقصد یہ تھا کہ حضور کے گھر میں جتنی زیادہ عورتیں ہوں گی اسلام کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ سیکھیں گی، حضور کے قریب ہوں گی اور پھر وہ آگے پہنچائیں گی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ مختلف قبیلوں سے، مختلف برادریوں سے حضور علیہ السلام نے ان عورتوں سے شادی کی ہے، تاکہ ان برادریوں، ان خاندانوں میں جو مخالفت تھی، دشمنی تھی، اب کم ہو جائے گی، اور ہوئی بھی۔ جن برادریوں سے، جن خاندانوں سے حضور علیہ السلام نے عورتوں سے شادی کی، وہاں حضور کے کٹر مخالف تھے تو نرم پڑ گئے یا پھر اسلام قبول کر لیا۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے دوسرے مقاصد تھے کئی نکاح کرنے کے۔ بہرحال اسلام یہ کہتا ہے
کہ یتیم بچی کے ساتھ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے اور اچھا سلوک نہیں کر سکو گے تو اس سے شادی کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں ان سے شادی کر لو، اور اجازت دی ہے 4 تک، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اگر 1 سے زائد بیویاں رکھتے ہو تو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر جسمانی اعتبار سے انصاف نہیں کر سکو یا مال کے خرچے کے اعتبار سے بھی انصاف نہیں کر سکو تو پھر تو فواحدتاً ایک ہی پر اکتفا کرو اور اس کا حق ادا کرو، یا پھر اس وقت باندیاں تھیں ان کا حق اتنا نہیں تھا جتنا آزاد عورتوں کا تھا، یا پھر باندیوں سے شادی کر لو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم زیادتی نہ کرو، ایک طرف مائل نہ ہو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو۔ مہر کے سلسلے میں عورتوں کے ساتھ ایک تو زیادتی یہ کی جاتی تھی کہ مہر عورت کا ولی لے لیتا تھا، سرپرست وہ رکھ لیتا تھا۔ لڑکی کی عورت کی شادی ہوئی، مہر آیا، مہر سرپرست نے رکھ لیا، بڑے نے رکھ لیا۔ تو ایک تو یہ کہا گیا کہ نہیں، سرپرست کو نہیں رکھنا ہے، آتوا النساء، مہر عورتوں کو خود کو دو۔ دوسرا، بوجھ سمجھا جاتا تھا مہر کو، تو یہ کہا کہ نحلہ، خوشی خوشی دو، یہ اس کا حق ہے، اور وہ پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کی نیت سے آئی ہے، تو اسلام نے مہر کو ضروری قرار دیا، تو خوشی خوشی دو۔ اور پھر تیسری چیز، دے دیتے تھے یا دینے کے بعد معاف کروا دیتے تھے، واپس لیتے تھے، کوئی بھی شکل ہوتی تھی، جبراً معاف کروا دینا، بھائی معاف کر دو۔ بہت سارے لوگ آج بھی، حالانکہ عربوں میں مہر کم و بیش باغ بھی دیا جاتا تھا، بہت سارا سونا بھی دیا جاتا تھا، 500 درہم چاندی کے بھی دیے گئے ہیں، دینار بھی دیا گیا ہے، وہ بڑی رقم ہوتی تھی۔ آج کل تو بہت کم دیتے ہیں نکاح میں، 700 800 1100 2000 2500 یہ ہوتا ہے۔ اور یوں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں سنتی مہر لکھ دو۔ سنتی مہر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ 60-65 ہزار ہوتا ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں، پھر جو گنجائش ہے وہ بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ کا جو مہر تھا وہ تقریباً آج کل کے حساب سے، چونکہ چاندی کی وہ درہم تھے، وہ 60-65 ہزار بنتا ہے۔ تو آج کل لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو یہ دیتے ہیں۔ تو مہر دیتے نہیں تھے، دیتے تھے تو بڑا رکھ لیتا تھا، سرپرست رکھ لیتا تھا، خوشی خوشی نہیں دیتے تھے، یا پھر معاف کرا دیتے تھے۔ تو کہا جبراً زبردستی معاف کرانا درست نہیں۔ آج آپ دیکھیے 1500 2000 کا ہوتا ہے مہر، اس میں بھی لوگ معاف کراتے ہیں، زندگی بھر دیتے نہیں، لاسٹ میں کہتے ہیں بھائی معاف کر دو، دنیا سے جا رہا ہوتا تب کہتے ہیں معاف کر دو، حالانکہ ہر مہینے 1500 کے گٹکا کھا جاتا ہے، لیکن یہ 1500 اس کی زندگی بھر کا وہ مہر نہیں دے پاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے آج کل، اور بہت سارے نوجوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان آتے ہیں، خود میرے ساتھ معاملہ ہے کہ نوجوان کی شادی ہوئی، وہ آیا اور رخصتی کر کے گھر لایا، تو پہلی رات گزارنی تھی اس کو، تو آگے پوچھ رہا مولوی صاحب وہ مہر کیسے معاف کرواتے ہیں؟ یوں نہیں پوچھ رہا مہر آج ہی دینا ضروری ہے بعد میں دے دیں، نہیں، وہ پہلی رات یہ پوچھ رہا کہ مہر کیسے معاف کرواتے ہیں، یعنی ذہنوں میں یہ بنایا کہ مہر دینا نہیں ہے اور بعد میں معاف کرا دینا ہے۔ نہیں، یہ عورت کا حق ہے، ہاں عورت خوشی خوشی معاف کر دے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے تو پھر تم اس کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے ایسا ہے جیسے خوشگوار لقمہ ہوتا ہے، بہترین کوئی چیز کھانے کی ہوتی ہے، پھر حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس نے خود خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شکل ہی نہیں بیچارے کے پاس، آپ تو دینے والے تو نہیں، اس کو بھی پتہ ہے دینے والا تو ہے ہی نہیں، چلو معاف کر دیا، وہ تو جبراً معافی ہے، خوش دلی سے معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے سکتے ہیں ہم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، آگے یتیموں کے سلسلے میں خاص طور پر کہا بے وقوف، نا سمجھ۔ یتیم بچہ تو وہی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اور نا سمجھ ہے، اور اس کا سرپرست اس کے لیے مال چھوڑ کے گیا ہے، تو کہا کہ ان کا مال ان کو مت دو، نا سمجھوں کو مال حوالے مت کرو۔ جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے وجود کا ذریعہ بنایا، سہارا بنایا ہے۔ دو چیزیں دیکھو، اسلام کی نگاہ میں مال کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض مرتبہ ہم دنیا، مال، اسباب کے سلسلے میں ایسی باتیں سنتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، مال کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ سب چیزیں، تو عام لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ مال اور دولت اسلام میں بری چیز ہے، لیکن ایسا نہیں۔
دو چیزوں کو وجود کا ذریعہ، وجود کا سہارا قرآن قرار دیتا ہے۔ ایک بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، اس 7ویں پارے میں آئے گا، جعل اللہ کعبہ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو لوگوں کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کا سہارا بنایا ہے۔ یعنی جب تک بیت اللہ اس دنیا میں، اس دھرتی پر موجود رہے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، انسانوں کا بھی وجود رہے گا، یہ انسانوں کے لیے سہارا ہے۔ اور حدیثوں میں یہ بھی آیا، پیشین گوئی حضور کی قیامت کی نشانیوں میں سے، کہ جب زمانہ قیامت قریب ہوگا تو ایک حبشی پتلی ٹیڑھی ٹانگوں والا اٹھے گا اور وہ جا کر بیت اللہ کو توڑ دے گا، منہدم کر دے گا، شہید کر دے گا۔ تو پھر اس کے بعد چونکہ جو لوگوں کا سہارا تھا، وجود کا ذریعہ تھا، وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد قیامت قریب آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بیت اللہ کو انسانوں کے وجود کا ذریعہ، زندگی کے وجود کا سہارا قرار دیا ہے۔ اور وہی لفظ مال کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے، اس مال کو بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، جو مال اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ مال زندگی کا سہارا ہے، مال ہڑپ۔ بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ بھائی چھوٹے بچے ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے دوسرے کے بچے ہو، ہماری سرپرستی میں یتیم ہو گئے ہو، ہماری سرپرستی میں آ گئے ہو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں دینا چاہیے، اس سے ان کی عادت بگڑ جاتی ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، اور پیسہ اناپ شناپ خرچ کرنے، اڑانے کا مزاج بن جاتا ہے۔ ان کو زیادہ اسراف و فضول خرچی کے ساتھ پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ تو مال کو یہاں سہارا قرار دیا جا رہا ہے، مال اڑانا بھی نہیں ہے۔ اڑانے کا پھر مطلب یہ ہے کہ جمع کر کے رکھنا ہے، اور یہ ہر انسان کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مال اڑانا نہیں ہے، زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے، اندوختہ کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ سہارا ہے، یہ پشت پناہ ہے۔ انسان کے پاس جب کچھ مال بچا ہو کر رکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کی کمر سیدھی رہتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ اور جس انسان کے پاس کچھ بھی مال بچا ہوا ہے، انہیں جمع کر کے رکھا ہوا نہیں، اس کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے مال کمانا بھی چاہیے جائز طریقے سے، اور جائز طریقے سے مال کمایا ہوا اڑانا بھی نہیں چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے۔ زندگی میں کس مرحلے میں انسان کو ضرورت پڑ جائے، تو یہ قرآن کی تاکید ہے۔ اور فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان ناسمجھوں کو اس مال میں سے دو، خرچ کرو ان پر۔ کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، کپڑا لتا ہے، وقسوم، ان کو کپڑے بھی پہناؤ، اور ان سے درست بات کہو، اچھی بات کہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے، وہ آپ کے پاس آ کے پیسہ مانگتا ہے، آپ اس کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، اور زیادہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ یتیم بعض مرتبہ ایسی شکل پہ، میرا مال ہے، مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، جس سے میری ڈیمانڈ ہے، جس سے میری طلب ہے، تو ان کو اچھے انداز سمجھا دو کہ بیٹا یہ تمہارا ہی مال ہے، لیکن ابھی تم نہ سمجھ ہو، تمہیں تجربہ نہیں ہے، میچور نہیں ہو تم، ابھی تم بڑے ہو جاؤ گے تب یہ سارا مال تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھا دو جس سے اس کا دل نہ ٹوٹے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کب مال یتیموں کے سپرد کرنا ہے؟ کہا کہ ان کو آزماؤ، پرکھو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کے قریب پہنچ جائیں۔ عام طور پر بالغ ہونے کے بعد نکاح ہوتا تھا، بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اس سے پہلے آزماؤ۔ چھوٹا بچہ ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کی سرپرستی میں بھتیجا ہے، تو اب ان کو پرکھنا کیسا ہے؟ اگر ان کو تجارت میں لگانا چاہتے ہیں تو ان کے حوالے کریں گے، بھائی بازار میں جاؤ، یہ چیز، یہ معاملہ کر کے آؤ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو تجارت کا، کاروبار کا، لین دین کا کتنا تجربہ ہوا ہے۔ کھیتی باڑی میں ڈالنا ہے تو اس میں لگاؤ، کچھ کام سونپو، وہ کیسا کر کے آتا ہے۔ ملازمت میں کروانا ہے تو اس کو پہلے پڑھاؤ، ڈیوٹی کروانی پہلے پڑھاؤ، اور اس حساب سے اس کو تجربہ دو، یہ آزمانے کا مطلب ہے۔ اور پھر جب ان آنستم منہم رشدن، ان چھوٹے بچوں سے، یتیم بچوں کی طرف سے تمہیں سمجھ بوجھ معلوم ہو جائے، محسوس ہو جائے، یہ اپنے پیر پر اب کھڑا ہونے لگا ہے، اس کو تجربہ ہو گیا، یہ کاروبار بھی سنبھال سکتا ہے، یہ ملازمت بھی کر سکتا ہے، اب یہ کھیتی باڑی کو بھی اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کو ان کا مال حوالے کر دو، ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کا مال فضول خرچی میں مت استعمال کرو۔ مال جو ہے خود کا مال ہوتا ہے تو انسان بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، لیکن دوسرے کا مال ہے
تو اس میں فضول خرچی کرتا ہے، زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یتیم کا مال فضول خرچی میں مت اڑاؤ، اور اس جلدی میں کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جب بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ ان کا مال استعمال کر رہے ہیں، اناپ شناپ اڑا رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہ جلد بالغ ہونے والا ہے، بالغ ہونے کے بعد تو ان کے حوالے کرنا پڑے گا، وہ بھی مطالبہ کر دے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے، اس سے پہلے یتیم کا مال اڑا رہے ہیں، ادھر ادھر خرچ کرنے کا نہیں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اب چونکہ سرپرست ہے، وہ تو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا سارا ٹائم اس میں خرچ ہو رہا ہے، تو کیا اس کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہے اپنی ضرورت کے بقدر؟ تو قرآن کہتا ہے اگر مالدار ہے تو بچے، احتیاط کرے۔ بھائی ہے بڑا، چچا ہے، یا جو بھی یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے خود اور یتیم کے کاروبار کو بھی سنبھال رہا ہے، مال کی بھی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو پھر تو یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو، محتاج ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بڑے بھائی کے پاس خود کچھ نہیں ہے، اور جو بھی اس کا سرپرست ہے یتیم کا، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن یتیم کا باپ بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے، اب اس کا مال سنبھال رہا ہے، کاروبار سنبھال رہا ہے، کھیتی باڑی سنبھال رہا ہے، اور جو سنبھال رہا ہے اس کے پاس اپنے کمانے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ٹائم نہیں بچتا ہے، تو کہا کہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، مناسب طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یتیم کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب وہ یتیم بڑا ہو جائے، مال ان کے حوالے کر لو، اور مال حوالے کرتے وقت گواہ بنا لو۔ گواہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی اس کا باپ یہ مال چھوڑ کے گیا تھا، اس میں نے اتنا انویسٹ کیا، اتنا بڑھایا، اتنا یہ خرچ ہوا، اب یہ مال اس کو دیا جا رہا ہے، اس پر گواہ بنا لو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، کیونکہ آگے چل کر کچھ نزاع کھڑا ہو جائے، جھگڑا کھڑا ہو جائے، یتیم یہ دعویٰ کر دے میرے چچا نے، میرے بھائی نے، میرے بڑے نے میرا مال ہڑپ کر لیا اور اس طرح استعمال پورا نہیں دیا اور یہ نہیں دیا ہے، تو اس وقت یہ گواہ کام آئیں گے اور جھگڑا حل ہو جائے گا۔ اور دیکھو تم یتیم کے مال میں کتنی ناانصافی کرتے ہو، اڑاتے ہو، تمہاری نیت کیا ہے؟ تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب کتاب کے اعتبار سے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کی نگاہ میں سب کچھ ہے، اور وہ جب اس کے دربار میں پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لے گا۔ اس لیے یتیموں کے سلسلے میں خاص طور پر ان کے حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔